السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم بات کریں گے ایک بڑے چھپتے ہوئے ٹاپک کے اوپر، اور اس کا نام ہے ذاتی سوالات۔ یہ بیماری شاید ہمارے ملک میں زیادہ پائی جاتی ہے، یا امریکہ میں تو میں نے نہیں دیکھی، کسی اور ملک میں شاید ہو، اتنا زیادہ کوئی تجربہ نہیں ہے۔ سعودی عرب میں نہیں ہے، دبئی میں نہیں ہے، سری لنکا میں بھی نہیں ہے، بھوٹان میں بھی نہیں ہے، نیپال میں بھی نہیں ہے، لیتھونیا میں بھی نہیں ہے، لیٹویا میں بھی نہیں ہے، یو کے اور چائنا میں بھی نہیں ہے، باقی شاید کسی ملک میں رہ گئی ہو، لیکن بہرحال پاکستان میں ضرور ہے۔ اور وہ برائی ہے ذاتی سوالات کی۔ ہم پہلی مرتبہ کسی شخص سے ملتے ہیں، ابھی ساتھ بیٹھے ہوئے کچھ منٹ بھی نہیں گزرے، اور ان سوالوں کی بوچھار شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کتنا کماتے ہیں؟ آپ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں؟ آپ کو کتنے پیسے ملتے ہیں؟ آپ نے گاڑی کہاں سے خریدی؟ آپ نے گھر کہاں بنایا؟ آپ کی بیوی کیسی ہے؟ آپ کے بچے کتنے ہیں؟ آپ فلاں کام کیسے کرتے ہیں؟ بھائی جان چھوڑ دیجئے نا اس کی، اس نے بھلے حرام سے کمایا ہو تو گھر ہی بنایا نا، اور کوئی تو کام نہیں کیا نا، وہ جانے، اس کا رب جانے۔ آپ کو اس سے زیادہ ذاتی سوالات کیوں پوچھنے ہیں؟ ان ذاتی سوالات کے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں۔ پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے شخص کو جھوٹ بولنے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اپنی ذاتی زندگی سے متعلق کچھ باتیں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہو، ہو سکتا ہے کچھ باتیں وہ آپ سے چھپانا چاہتا ہو۔ اب آپ بول رہے ہیں، اب وہ شرما شرمی میں کچھ نہ کچھ تو بولے گا، تو آپ اس کو جھوٹ پہ اکسا رہے ہیں۔ آپ کی وجہ سے کوئی شخص گناہ میں پڑے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ تمام سے معلومات لیتے ہیں تو آپ اس کو کمپیئر کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر تو وہ آپ سے زیادہ بڑھا ہوا ہے دنیا کے حساب سے، تو آپ کو حسد شروع ہو جائے گا، آپ کو بغض آ جائے گا، آپ کو جلن شروع ہو جائے گی کہ ہاں اس نے تو یہ تمام کام کر لیے، میں کیوں نہیں کر سکا۔ اگر آپ سے وہ نیچے مقام کے اوپر ہے تو آپ اس کی تذلیل شروع کر دیں گے، اور یہ تو کوئی بندہ ہی نہیں ہوا، 20,000 روپے کماتا ہے، یہ کیا ہوا، 2 لاکھ روپے تو میں کماتا ہوں، تو میرے سامنے تو اس کی اوقات ہی کچھ نہیں، ایسے تو کھڑے کھڑے 10 بندے میں خرید سکتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں ہم بندوں کو ان کی تنخواہ یا مالی حیثیت سے تولتے ہیں۔ کوئی بندہ اگر 5 لاکھ روپے مہینہ کمائے گا اور آپ کی 2 لاکھ روپے، تو وہ آپ کا سر ہوگا، وہ آپ کا گرو ہوگا، آپ اس کو فالو کریں گے، آپ اس سے ایڈوائس بھی دیں گے، اور آپ بولیں گے بس کسی طرح آپ اس کے چھوٹے بن جائیں اور پاؤں دبا لیں۔ کوئی شخص آپ سے پیسے کم کما رہا ہوگا تو غریب ہے، اسے زندگی برباد کر دی، ضائع کر دی، جاہل ہے، اس کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اگر تو ان ذاتی سوالات کے بعد وہ آپ سے زیادہ کما رہا ہوگا تو آپ کو جلن اور بغض اور حسد شروع ہو جائے گا۔ آپ سے کم کما رہا ہوگا تو آپ اس کی توہین کریں گے، اس کی تذلیل کریں گے، اس کے خلاف بات کریں گے، اسے کمتر سمجھیں گے۔ سود سے زیادہ بدتر گناہ ہے کسی مومن کی توہین کرنا، تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ تو ان ذاتی سوالات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ شخص یقین جانیے آپ کا دوست نہیں بن سکے گا، وہ منہ پہ کچھ بھی بول رہا ہو، وہ شخص آپ کا دوست نہیں بنے گا، اور آپ بلا وجہ اس سے دشمنی پال رہے ہیں، اور بلا وجہ اس کی تضییق کر رہے ہیں، یا بلا وجہ اس سے حسد کر رہے ہیں، تو اس کا فائدہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو کوشش کریں جب بھی کسی سے ملیں اس سے ذاتی سوالات نہ پوچھیں۔ آپ کے گھر میں کوئی رہتا ہے اس کے بارے میں تو آپ کو سب کچھ پتہ ہی ہے۔ ایک غیر آدمی سے، باہر کے آدمی سے آپ ملتے ہیں، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس سے ذاتی سوالات کریں، اور اگر وہ جواب میں آپ کو بول دے کہ بھائی آپ کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں کیا کماتا ہوں، کہاں سے کماتا ہوں، کیسے کماتا ہوں، کہاں سے پیسہ آتا ہے، آپ اپنے کام سے کام رکھیے، تو آپ بتائیے کتنا برا مانیں گے۔ ایک بیماری ہمارے ملک میں یہ ہے ایجنٹ بنانے کی نا، کہ انڈیا سے پیسے مل رہے ہوں گے یا امریکہ سے پیسے مل رہے ہوں گے۔ یہ میرے خیال سے کوئی 100 سال سے ہمارے پاس چل رہی ہے۔ برٹش راج میں لوگ جا کے برطانوی راج سے مل جاتے تھے اور مخبری کرتے تھے، تو وہاں سے یہ مصیبت چلی آ رہی ہے۔ ہمیں آزاد ہوئے 70 سال ہو گئے، لیکن ابھی تک ہم اس سے باہر نہیں نکلے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اگر پیسہ کسی کے پاس آ رہا تو باہر سے ہی آ رہا ہوگا، کسی اور نہیں دیا ہوگا۔ باہر والوں کے پاس نہ اتنا فالتو دماغ ہے، نہ اتنا وقت ہے، اور نہ اتنا پیسہ ہے کہ وہ آگے ان لوگوں کو دیتے رہیں جن کی نہ دین میں کوئی حیثیت ہے نہ دنیا میں۔ تو خیر، عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، ان ذاتی سوالات سے بچیے، اس سے آپ کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور دین بھی برباد ہوتا ہے۔ امید ہے چھوٹے چھوٹے ریمائنڈرز کبھی نہ کبھی زندگی میں آپ کو یاد ضرور آئیں گے، اور شاید کوئی کہیں پر کسی جگہ اس سے بدلاؤ اپنی زندگی میں لا سکے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔